ناظرین کرام زیارات سے متعلق یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی اسکرین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مسجد نبوی یعنی میری مسجد میں 40 نمازیں ادا کی، سبحان اللہ، جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھی ان میں سے ایک بھی نہ چھوٹی ہو تو اس کو 3 پروانے ملتے ہیں۔ نمبر 1 جہنم سے حفاظت کا پروانہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، اللہم اجرنا من النار۔ نمبر 2 عذاب الہی سے حفاظت کا پروانہ، سبحان اللہ، عذاب الہی، اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے جو شخص وہاں 40 نمازیں پڑھ لیتا ہے۔ نمبر 3 نفاق سے حفاظت کا پروانہ، سبحان اللہ، وہ شخص منافق نہیں ہو سکتا جو شخص وہاں 40 نمازیں ادا کرے، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام یقین جانیے بہت سے لوگ دیکھیں ہیں کہ وہ بس نفاق، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، منافقت یعنی 2 چہرے والا، اللہ تبارک و تعالی اس سے محفوظ فرمائے۔ جنت البقیع، ناظرین کرام جنت البقیع اس کی زیارت آپ کر چکے ہیں پچھلے پروگرام کے اندر، اور باقاعدہ جنت البقیع کے قبرستان کے متعلق میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ تقریباً کہا جاتا ہے کہ یہاں پر 10,000 کا بھی عدد موجود ہے اور تقریباً 14,000 صحابہ کے قبور یہاں پر موجود ہیں، 14,000 صحابہ، اور یہاں تک کہا جاتا ہے شہدائے احد کے کچھ قبور بھی یہاں ہیں، ازواج مطہرات کے قبور بھی یہاں ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر سیدنا ابراہیم جو سیدنا ماریہ قبطیہ کے وطن سے تھے ان کی قبر بھی یہاں ہے، اور اسی طریقے سے یہاں کافی اہل بیت کے قبور بھی ہیں، اور سبحان اللہ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی قبر انور بھی یہیں پر موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کی بھی قبر یہاں موجود ہے۔ تو بہرحال اس کی نشاندگی اگر جانے والے وہ دیکھ رہے ہیں، اور وہاں نقشہ بھی موجود ہے، لیکن میں نے ذکر کیا تھا کہ میرے بزرگ وہاں مدینہ شریف میں موجود ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ یہ جو راستہ بنا ہوا ہے یہ جو ہے یعنی کہ اس راستے کے نیچے بھی صحابہ کے قبور ہیں، تو اگر بہتر یہ ہے کہ باہر ہی صحیح کھڑے ہو کر دعا کر لی جائے، لیکن اگر واللہ عالم بالصواب اگر آپ نے جنازے کے ساتھ جانا ہے اور پھر جنازے کی تدفین میں، میری تو بڑی تمنا تھی ناظرین کرام، یقین جانیے کہ میری بڑی تمنا تھی کہ میں یہاں کی تدفین دیکھوں، کیونکہ یہ وہ جنتی قبرستان ہے، جنتی لوگوں کا جو سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوری دنیا کے قبرستانوں میں، یعنی کہ جب حشر ہوگا اور قیامت برپا ہوگی تو سب سے پہلے میں قبر سے اٹھایا جاؤں گا اور پھر جنت البقیع والے اٹھائے جائیں گے، تو یہ جنتی ہیں، اور آج تک یقین جانیے 1550 سال گزر چکے ہیں اور آج تک یہاں تدفین کا سلسلہ جاری ہے۔ میری بڑی چاہت تھی کہ میں یہ تدفین کا مرحلہ دیکھوں کہ یہاں تدفین کا مرحلہ کیسا ہوتا ہے۔ یقین جانیے کہ اسی طرح جنازے سے فارغ ہوئے اور بڑی تیزی سے وہ جنازہ لے جا رہے تھے، میں بھی جو ہے پاؤں میں، کیونکہ زمین میں کافی گرمی تھی، میں نے جو ہے ڈبل موزے کر کے موٹے، تو وہ پیچھے چل گیا۔ بہرحال وہاں پہنچا اور مقام پر جب پہنچا اور قبر سبحان اللہ یہاں کی جو قبور ہے وہ لحد نما ہے، یعنی کہ بغلی قبر جسے کہا جاتا ہے وہ ہے، اور باقاعدہ اتارا کیا لحد کے اندر، اور سبحان اللہ وہاں پر اینٹیں رکھ کر پھر سبحان اللہ وہاں پر مٹی ڈال دی گئی، تو کتنا پیارا منظر ہے، اور خوش نصیب ہے وہ جنہیں یہ سعادت مل جائے کہ وہ قدمین کے اندر انہیں جگہ مل جائے۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک، اللہم نجنا من کل ہم وغم بجاہ المصطفى مولا الجمیع وہب لنا فی مدینته قرارا بالایمان ودفنا بالبقیع۔ ناظرین کرام یہ جبل احد ہے، جبل احد کے متعلق میں ذکر کر چکا، لیکن یہ جو سامنے پہلا پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ جبل رمات کہلاتا ہے۔ اکثر لوگ اس پہاڑ پر چڑھتے ہیں، یہاں تک کہ علماء نے منع فرمایا کہ اس پہاڑ پر نہیں چڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہاں سے صحابہ کو شکست ہوئی تھی، یہیں سے 50 تیر انداز جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا، اور پھر یہاں پر صحابہ کو شکست ہوئی تھی اور 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کا دندان مبارک بھی شہید ہوا تھا، اور یہاں تک کہ آج بھی وہ مقام موجود ہے کہ جہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے آرام فرما ہوئے اور صحابہ نے ٹریٹمنٹ کی، اور پھر آج اس پہاڑ کو یہ سعادت ملی کہ اس پہاڑ کے اندر کہا جاتا ہے کہ آج بھی جہاں آپ نے اپنے سر انور رکھا تھا وہاں آج بھی وہ منظر موجود ہے، اور کہا جاتا ہے واللہ عالم بالصواب وہ پہاڑ کے درمیان کا وہ حصہ پہاڑ شق ہو گیا، اور سبحان اللہ وہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا منظر تھا کہ صحابہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہے، تیر کھاتے رہے، کتنا اللہ اکبر، اور یہاں تک کہ ایک تیر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک پر لگا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے منہ سے جو ہے وہ خون جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ تکلیف دین کی خاطر کاٹی،
کائنات تو بنی ان کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دین کی خاطر قربانیاں دینا۔ اور پھر یہ مسجد قباء ہے، مسجد قباء سے متعلق ذکر کر چکا ہوں، اور سبحان اللہ اگر یہاں جانا ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوالی کی کھجور، یعنی کہ جو قباء کی یعنی کہ جو ایریا ہے نا، اس کا اوالی کا کہلاتا ہے، یہاں کی اجوا کے اندر بڑی شفا ہے۔ فرمایا کہ اگر جو شخص صبح نہار منہ 7 دانے کھا لے تو اسے کبھی بھی جادو کا اثر نہیں ہوگا اس دن۔ تو یہاں پر یہ مسجد قباء اور اوالی کا ایریا کہلاتا ہے، یہیں سے جو ہے وہ کھجور ملتی بھی ہے۔ اور پھر مسجد قباء سے متعلق ذکر کر چکا۔ مسجد جمعہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کے اندر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننیال کے ہاں تشریف فرما تھے، اور وہاں پر یعنی کہ بنو سالم اور بنی عبد مناف والا ایریا ہے، اور یہاں پر ہی مسجد جمعہ سب سے پہلے اسلام کا پہلا جمعہ ادا کیا گیا۔ مسجد قبلتین ہے، اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ 2 قبلے والی مسجد، اور یہاں پر کہتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 سال جو ہے بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھی، رخ کر کے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کو قبلہ بنایا، اور آج بھی یہاں پر وہ 2 قبلے موجود ہیں، مسجد قبلتین۔ پھر مسجد اجابہ، مسجد اجابہ کے متعلق میں ذکر کر چکا ہوں، یہیں پر قریب مستشفیٰ الانصار، یعنی کہ یہاں پر مدینے کا جو ہاسپٹل ہے اس کے قریب ہی ہے، اور یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تشریف لائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دعائیں آپ نے کی، وہ 2 دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی، اور فرمایا جاتا ہے کہ ہر نبی کی اللہ رب العالمین نے 3 دعائیں مقبول کی ہیں، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دعائیں کی، اور وہ 2 دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئیں کہ یا رب العالمین میری امت کو قحط سے بچانا، اور دوسری فرمایا کہ میرے امت کو مسخ ہونے سے اور میری امت پر عذاب، مشترکہ عذاب، اجتماعی عذاب سے میری امت کو محفوظ فرمانا۔ بہرحال یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، وہاں جائیے، تشریف لے جائیے اور ضرور وہاں دعا کیجیے۔ اور پھر ناظرین کرام یہ مسجد خندق کہلاتی ہے، اور اس سے متعلق میں ذکر کر چکا ہوں، آج یہاں پر باقاعدہ مساجد 7 کے نام سے یہاں پر مسجد موجود ہے، اور یہاں پر بدھ اور جمعرات کے یعنی بدھ والے دن ظہر کی نماز کے بعد اگر وہاں تشریف لے جائیں تو یہاں بھی احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام پھر مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کا رخ سبحان اللہ، یہاں یہ وہ دروازہ ہے ناظرین کرام، اگر باب عبدالعزیز ہے، لیکن یہاں پر ایک دروازہ اور ہے جو جسے باب ملک فہد کہا جاتا ہے، اگر وہاں سے انٹر ہو، بالکل سامنے انٹر ہو تو یہاں پر ایک باقاعدہ بئر طلحہ کے نام سے باقاعدہ آج بھی انہوں نے ماربل کے اوپر 3 دائرے لگائے ہوئے ہیں، اور وہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور وہاں پر پانی بھی پیتے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ وہاں پر نوافل بھی ادا کرتے۔ تو موقع ملے تو آج بھی اگر کارپیٹ اٹھائیں تو درمیان میں باقاعدہ وہ موجود ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر میں اس کی زیارت بھی کرواؤں گا، لیکن اب وہ مسجد نبی کا حصہ بن چکا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے اللہ رب العالمین نے اپنے گھر سے زیادہ اپنے محبوب کے گھر کو سجایا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ تو مکے میں جلال ہے اور مدینے میں جمال ہے، سبحان اللہ، یہ جمال کا منظر، سبحان اللہ، یہ دیکھیں گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، ایمان والے دیکھتے ہی سبحان اللہ ان کے دل کے اندر عشق و محبت مزید بڑھ جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ ناظرین کرام یہ مسجد نبوی کا سبحان اللہ باہر کا حصہ ہے، جنت البقیع کے سائٹ والا حصہ ہے، اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے بالکل سیدھا آئیں، باب بقیع سے اس گیٹس کی طرف سے نکلیں گے تو سامنے ہی بالکل جنت البقیع ہے، اور پھر یہ بقیہ جو ہے آگے دیکھیں تو یہ سوق الحرم بھی ہے، اس کے سامنے ہی موجود ہے۔ بہرحال یہ سبحان اللہ یہ وہ مقام ہے جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ اکبر، یہیں سے نور جگمگایا تھا، اور وہ نور کی کرنیں آج سبحان اللہ ایمان والوں کو معطر کر رہی ہیں۔ اور سبحان اللہ ناظرین کرام یہ وہ مقام ہے کہ سبحان اللہ یہاں سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو گیٹ ہے یہ حجرہ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو گیٹ ہے، کیونکہ اب پہلے زمانے کے اندر بہرحال انسان یہ سوچے کہ میں اس مقام تک ہی پہنچ گیا ہوں تو بڑی بات ہے، آج بادشاہان جو اسلامی مملکت کے بادشاہ ہیں وہ باقاعدہ یہاں سے ان کو اندر جانے کی اجازت بھی ہوتی ہے اور وہ جاتے بھی ہیں، بہرحال خوش نصیب ہے یہاں پر، اور میں وہاں پر ان بزرگان دین سے ملا ہوں جو اندر کی باقاعدہ صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، اور یقین جانیے سبحان اللہ کتنی بڑی سعادت مند ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ وہ زمین جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسے اطہر مس ہے وہ سبحان اللہ کائنات کی افضل ترین جگہ ہے، اللہ اکبر۔ کہا جاتا ہے عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ، سبحان اللہ۔ تو بہرحال ناظرین کرام یہ ہے وہ منظر، سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ، یہاں یہ دیکھیں یہ جو گیٹ ہے یہ سوق الحرم کے بالکل سامنے والا حصہ ہے، سوق الحرم کے سامنے والا حصہ ہے، یہاں سے اس طرف جو ہے مدینہ شریف کا بازار ہے۔ پھر ناظرین کرام یہ جنت البقیع کا حصہ ہے، یہ کچھ
دور تک یہ جو حصہ ہے یہ مسجد اجابہ والی سائڈ کا ہے، یہ وہاں سے تصویر لی گئی ہے مسجد اجابہ والی سائڈ سے۔ اور پھر ناظرین کرام یہ سبحان اللہ قبلہ کی طرف کا رخ کا ہے، یعنی کہ قبلے کی جانب کا یہ حصہ ہے۔ یہاں پر باقاعدہ اگر آپ دیکھیں تو یہ گیٹ نظر آ رہا ہے، یہیں سے یہاں پر ڈیڈ باڈی رکھی جاتی ہے اور یہیں سے پھر جنازے کا جو ہے وہ یہیں سے پھر ڈیڈ باڈی کو لے جایا جاتا ہے۔ بہرحال سبحان اللہ یہ ہے ریاض الجنہ اس کے اندر ہی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ یا آرام فرما ہے۔ ناظرین کرام یہ ہے مقام ابوا، یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ مدفون ہے۔ ناظرین کرام یقین جانیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے والد گرامی کو دیکھا ہی نہیں تھا، بچپن ہی میں یتیم تھے، اللہ اکبر۔ لیکن 6 سال کی عمر ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی انتقال کر گئی۔ سیدنا عبد المطلب سے سیدنا آمنہ نے ذکر کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے شوہر سیدنا عبداللہ کی قبر کی زیارت کروں اور وہاں جاؤں، اور سیدنا عبداللہ نے اجازت دی، اور سیدنا عبد المطلب جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے انہوں نے اجازت دی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ام ایمن اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدنا آمنہ سلام اللہ علیہا چلے گی۔ گئے تو کہتے ہیں کہ ابوا کے مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہوئی، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا یہاں پر اللہ کا حکم پورا ہوا، کل نفس ذائقۃ الموت کے تقاضوں کو پورا کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ یہ دیکھیں ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ یہاں آج بھی یہ منظر جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ دور دور تک ٹیلے ہی ٹیلے، پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ پہاڑی کی چوٹی بسا اوقات بہت نوکیلی ہوتی ہے، لیکن اس پہاڑ کی کہا جاتا ہے زمین سے سطح، یعنی کہ سطح زمین سے یہ بلندی جو ہے اس کی 70 فٹ ہے، 70 یا 80 فٹ ہے، اور یقین جانیے کہ یہ پورا اوپر جو پہاڑ ہے یہ ہموار ہے، اللہ اکبر۔ سیدنا ام ایمن اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر تھی۔ اب وہاں کس طریقے سے کس نے کیا انتظام کیا اللہ ہی جانتے ہیں کہ سبحان اللہ یہاں پر یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ موجود ہیں۔ خوش نصیب ہے بہرحال کسی کو سعادت مل جائے، لیکن یہ ہے کہ بہت ہی مقام ابوا دور ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی یہ سعادت بھی نصیب فرما دے۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی اور خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یہاں مدفون ہیں، وہاں ان پر بھی سلام پیش کیجئے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس طریقے سے ان کی بارگاہ میں بھی سلام کریں اور خوب دعائیں کریں، یہاں دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام یہ بہت پرانا منظر ہے۔ پہلے وقت میں یہاں دیوار نہیں تھی، 4 دیواری نہیں تھی، اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے احد کی کچھ قبور ہیں، تو یہ باقاعدہ یہاں پر پرانا منظر موجود ہے۔ اب یہ دیکھیں میں نے یہ جو جنت البقیع میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پرانوار ہے، آپ نے غزوہ تبوک میں لشکر اسلام کے لیے گراں قدر عطیات دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوش ہو کر فرمایا کہ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوا تو بھی راضی ہو جا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طرز عمل آج کے صاحب خیر مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ناظرین کرام یہاں سے دیکھیں یہ درمیان میں بالکل واضح طور پر یہ قبر جو ہے بالکل الگ سے ہے، اور باقاعدہ یہاں پر یہ سیدنا عثمان بن عفان اور خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور جو ان کی اسلام کے لیے قربانیاں ہیں اور خوب اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یہاں تک کہ اپنا ایک باغ، اور یقیناً وہ کنواں بھی آج موجود ہے مزرعہ عثمان کے نام سے، وہاں پر باغ موجود ہے الحمدللہ۔ وہاں بھی جانا ہوا مزرعہ عثمان، انشاءاللہ اس کی بھی میں زیارت کرواؤں گا۔ مزرعہ عثمان اور وہاں بیر عثمان موجود ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے سیدنا عثمان بن عفان نے یہودی سے خرید کر جو ہے وہ وقف کر دیا تھا، اور پھر سبحان اللہ مسلمانوں کو وہاں پر سبحان اللہ اس سے پانی وہ پیا کرتے تھے، اور پھر باری بھی ہوا کرتی تھی۔ بہرحال انہوں نے آدھا بھیجا تھا اور آدھا پھر وہ الگ واقعہ ہے، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر بیان کروں گا۔ تو آج بھی الحمدللہ وہاں موجود ہے، لیکن گورنمنٹ آف سعودیہ کی سختی اور وہاں معاملات کی وجہ سے اتنی زیارات کے لیے نہیں لے کے جاتے، اگر لے بھی گئے تو وہ دور دور سے گاڑی کے اندر سے ہی زیارت کروا دیتے ہیں، یہ وہ زیارت ہے، یہ وہ زیارت ہے۔ لیکن الحمدللہ اگر آپ خود سے ٹیکسی میں چلے جائیں، میرے ایک دوست ہے جو کھجور کا کام کرتے ہیں، تو باقاعدہ مجھے بیر عثمان کا پانی بھی پیا، اور بیر عثمان مزرعہ عثمان پر جانا بھی ہوا الحمدللہ۔
वहाँ की खजूर भी खाने को तौफीक मिली अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल ये है सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ब्र अनवर। अगर आप देखें तो ये मैंने ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर ये बिल्कुल आप देख रहे हैं पीछे हिस्से के अंदर मस्जिद नबवी और गुंबद खिज़रा नज़र आ रहा है। अब वहाँ से जब आप आएंगे तो ये बिल्कुल यहाँ पर सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ब्र अनवर है। अब ये देखिए कुछ जन्नतुल बक़ी का वो मंज़र जो फ़िज़ाई मंज़र है, फ़िज़ाई मंज़र है, इसके अंदर सहाबा की क़बूर है और बड़े बड़े औलिया अल्लाह भी यहाँ मदफून है। नाज़रीन किराम, ये जन्नतुल बक़ी का बहुत पुराना मंजर है, ये तुर्की दौर की है कि उस ज़माने के अंदर बाकायदा यहाँ पर मज़ारात बने हुए थे और बाकायदा यहाँ पर ये मंजर था, यानी कि यहाँ बड़े जलील क़द्र सहाबा और अज़वाज मुतहरात की क़बूर पर बाकायदा गुंबद बने हुए थे और बाकायदा यहाँ पर निशानदही थी। लेकिन वल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत का नूर नसीब फरमाए कि इन्होंने सब इसको मिस्मार कर दिया। बहरहाल ये है जन्नतुल बक़ी का कुछ मंजर। फिर उसके बाद नाज़रीन किराम ये है सैयदना कहा जाता है सैयदना हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की क़ब्र अनवर है, या फिर सैयदना उम्मे ऐमन की क़ब्र है। फिर नाज़रीन किराम ये है ये अगर जो हिस्सा आप देखें यहाँ पर जाली के साथ जो ये ऊपर क़बूर हैं, ये अज़वाज मुतहरात की क़बूर हैं। यहाँ बिल्कुल करीब ही अगर आप दाखिल हों तो राइट साइड पर यहाँ ये अज़वाज मुतहरात की क़बूर हैं, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की और हमारी माओं की क़ब्रें हैं यहाँ पर, सुभान अल्लाह, और अहले बैत की क़बूर हैं। फिर नाज़रीन किराम ये है ये भी कहा जाता है सैयदना फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार पुरअनवार है। फिर नाज़रीन किराम ये सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बहरहाल ये कुछ ये सैयदना इब्राहीम जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्त जिगर थे, ये उनकी क़ब्र है। और ये क़ब्र मेरे जहन में नहीं किसकी थी इस वक्त अभी जहन में नहीं। बहरहाल ये है कि ये जो है जन्नतुल बक़ी का ये क़ब्रिस्तान है और ये जन्नती है। और सुभान अल्लाह कल क़यामत में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अफजल क़ब्रिस्तान जो है वो ये है। और ये जो है क़ुबा की बस्ती है और क़ुबा की मस्जिद है, सुभान अल्लाह। और ये मस्जिद इजाबा ही है, मस्जिद इजाबा है ये भी। बहरहाल ये है मज़रा उस्मान। ये देखें यहाँ पर मज़रा बेर उस्मान, यहाँ पर बाकायदा आज भी उस कुएं का पानी जारी है और कहा जाता है कि इसके करीबी खाके शिफा है जहाँ। और आज भी कहा जाता है कि यहाँ पर बाकायदा आज भी सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से अकाउंट है और आज भी वहाँ सदक़ा जारिया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारी और सखावत और हया के पैकर सुभान अल्लाह सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। सुभान अल्लाह, क्या ये बेर उस्मान आज भी वहाँ मौजूद है। फिर नाज़रीन किराम ये जो बाग है ये सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बाग है। इस बाग का भी क्या मंजर है नाज़रीन किराम, मैं आपको बताऊं कि सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये फ़ारिस से सुभान अल्लाह इनकी बड़ी तमन्ना थी कि वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करें। बहरहाल वो उस वाक़े में नहीं जाऊँगा कि क्या क्या हुआ और किस तरीके से पहुँचे, लेकिन यहाँ उनको निशानदही बताई गई थी कि ऐसे वो नबी हैं जो सदक़ा व खैरात कबूल नहीं करेंगे लेकिन हदिये को कबूल करेंगे। इसी तरीके से आप वहाँ एक यहूदी के पास काम करते थे, ग़ुलाम थे, और फिर वहाँ पर सुभान अल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना और वहाँ तशरीफ़ ले गए और कहा, खजूरें पेश की, फरमाया कि ये सदक़ा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में तक़सीम फरमा दी और फिर दूसरी दफ़ा तशरीफ़ ले गए। इनके दिल में महसूस हुआ यही नबी हैं और फिर दूसरी दफ़ा फिर सुभान अल्लाह फरमाया ये हदिया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया और सुभान अल्लाह अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस को नहीं छोड़ते थे। अब वहाँ जाने में ताख़ीर हो जाती थी तो यहूदी सख्ती किया करता था, वो जो है अपने ग़ुलाम पर सख्ती किया करता था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका बड़ा दिल चाहता था कि मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस को ना छोड़ूं। अल्लाहु अकबर। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हमेशा इस वो फ़िक्र में होते थे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम जन्नत में भी ऐसे ही एक साथ होंगे। कितनी मोहब्बत थी सहाबा की आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और अदब भी इतना था। कहा जाता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठते थे, कहते हैं अगर उनके सरों पर परिंदे भी बैठे होते वो इतने सुकून से बैठे होते थे कि वो परिंदा भी बैठा रहता। अल्लाह, इतनी हेल जोल नहीं होती थी, इतना अदब करा करते थे और मोहब्बत भी बहुत थी। तो सुभान अल्लाह, ये सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ये बाग जो था ना, इसकी वो शर्त ये लगाई उस ज़माने के बादशाह जो इनका जो आका था, यानी कि इनका जो ये जिनके ग़ुलाम थे, उसने शर्त ये लगाई कि ये है मेरा ये क्या नाम है, ये है मैदान, ये है मेरी ज़मीन और यहाँ पर तुम इतने खजूर के दरख्त लगाओ। और खजूर के जब कहा करते थे भाई मुझे आज़ाद कर दो, मुझे आज़ाद कर दो, तो वह कहा करता था भाई तुम्हारी कीमत इतनी है
کہ اگر یہاں پر کھجور کے درخت لگ جائیں، کھجور کے جو ہے پھل دینے لگ جائیں، اس کے بعد تم آزاد ہو. یعنی کہ اس نے ایک سرسری طور پر بات کی تھی، لیکن سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا گیا تو صحابہ نے وہاں کھجور کھائی ہوئی تھی، ساری گٹلیاں لی، اور کہا جاتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے اور صحابہ نے بھی اپنے اپنے دست اقدس سے سبحان اللہ یہاں پر وہ بیج بو دیے. اور کہا جاتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست انور سے اور دست اقدس سے جو بیج زمین میں بوئے تھے، ابھی لگائے ہی تھے، صبح ہوئی کہ سبحان اللہ اس میں پھل بھی تیار ہو چکا، درخت بھی بن چکے اور پھل بھی تیار ہو چکا. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. لیکن آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دست اقدس سے جو درخت لگائے گئے تھے وہ سعودی گورنمنٹ نے ختم کر دیے، لیکن باغ آج بھی موجود ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ درخت آج بھی موجود ہے جو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے لگائے ہیں. یہاں اس کے قریب ہی بیر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. الحمدللہ اس مقام پر بھی جانا ہوا. پھر ناظرین کرام، یہ ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ، اور کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ درخت ہیں جو آج بھی موجود ہیں. یہ مسجد سلمان فارسی اس کے ساتھ موجود ہے، اگر موقع ملے تو ضرور جائیے گا. یہ ناظرین کرام، یہ میرے استوانہ، یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر یہ استوانے میں نے سارے بتلائے تھے، استوانہ ابو لبابہ، استوانہ تہجد، میں اس کی ابھی بتلاتا ہوں آپ کو. لیکن استوانہ سریر ہے، یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے موقع پر یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹیک لگایا کرتے تھے. اور کہا جاتا ہے نا سیدنا سلمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ جو ہے کنگھی کیا کرتی تھی. اللہ اکبر. تو یہاں استوانہ سریر، یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹیک لگایا کرتے تھے. یہ ان ستونوں کے پاس نماز پڑھنے کا موقع ملے تو ضرور ادا کیجیے گا. ناظرین کرام، اب تو یہ اس انداز سے نہیں، یہ ہے محراب تہجد، یہ ہے محراب تہجد. اور یہ جو حصہ ہے چبوترے کا، اصحاب صفے کا چبوترا جو ہے وہ کچھ پیچھے پہلے کہا جاتا ہے یہی اصل ہے، لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو پچھلا حصہ ہے جہاں چبوترا ہے وہ بھی اصحاب صفہ کا چبوترا ہے. یہاں اسلام کا سب سے یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہاں پر درس دیا کرتے تھے. اور صفہ کا مدرسہ، یہاں یہ وہ صفہ مدرسہ تھا جو سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تیار ہوئے، آج سبحان اللہ علم دین جو پھیل رہا ہے پوری دنیا کے اندر، وہ صحابہ کے ذریعے، پھر تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین، آج تک الحمدللہ یہ دین کا سینے سکھانے کا سلسلہ جاری ہے. تو یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ادا فرمایا کرتے تھے. آج یہ منظر نہیں ہے. آج یہاں باقاعدہ قرآن کریم ان کی شیلفیں رکھی ہوئی ہیں، اور باقاعدہ میں نے آپ کو ایک نشاندہی کر دی. یہ جو درمیان کا حصہ ہے، یہاں موقع ملے تو وہاں تو ویسے تہجد کے لیے اذانیں ہوتی ہیں، تو تہجد کے وقت ضرور وہاں تشریف لے جائیے اور یہاں پر تہجد بھی ادا کیجیے. بہرحال ناظرین کرام، یہ ہے سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا. سبحان اللہ، یہ میں نے وہاں سے پکچر لیے. تو سبحان اللہ سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سبحان اللہ یہ مزار پر انوار ہے. اور یہاں پر یہ مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ تشریف لے جائیں تو یہ راستے میں آتا ہے. یہ کچھ شہدائے احد کی قبور ہے. یہ کہا جاتا ہے یہ جو بڑی دیوار ہے اس کے اندر کچھ شہدائے احد کی قبور ہیں. پھر ناظرین کرام، اب آپ کو یہ منظر دکھلا رہا ہوں. یہ منظر آپ دیکھیں تو پیچھے ایک ہے گرین ہائی لائٹ، ایک ہے بلو اور ایک ہے ریڈ. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں اس کے قریب سے بھی آپ کو دکھلا دیتا ہوں. یہ ہے مسجد غمامہ جو گرین ہائی لائٹ کی ہوئی ہے. مسجد غمامہ، یہاں پر اسلام کی سب سے پہلے عید کی نماز ادا کی گئی. اور سبحان اللہ ناظرین کرام، یقین جانیے کہ یہ بات بھی بڑی زبردست ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو گھر سے نکلے، یعنی سیدنا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے سے نکلے اور باہر آئے. اور باہر آنے کے بعد سبحان اللہ ایک معصوم بچے کو دیکھا کہ وہ رو رہا ہے، وہ رو رہا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، بیٹا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، نہ میری ماں ہے نہ میرا والد ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ اس کو فرمایا جاتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سینہ انور سے لگایا اور سینہ اطہر سے لگایا اور پھر سبحان اللہ گھر تشریف لے گئے. بیٹا کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں محمد تیرا والد ہوں اور عائشہ تیری ماں ہوں؟ اللہ اکبر. اور کہا جاتا ہے اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدنا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو نہلایا اور فرمایا سیدنا فاطمہ سے کہ حسن حسین کے کپڑے جو ہیں ان کو پہنائے گئے. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپسی، یعنی عید کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، واپسی ہوئے. تو یہاں ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر ہم عید کی خوشیوں میں خود خوشیاں منا رہے ہیں
کبھی بھی خوشیاں منا رہے ہیں تو دوسروں کو بھی، غریب غربا کو بھی شریک کریں. ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے اگر دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا، کہیں کچھ کیا، اگر وہاں کوئی غریب آ گیا تو اس کو دھکے دے کے نکالتے ہیں، بھائی ہماری عزت خراب ہو رہی ہے. اللہ اکبر. تو یہ بہرحال یہ ہے کہ یہ مسجد غمامہ ہے. یہ ہے مسجد غمامہ کا منظر جو آپ واضح طور پر میں نے آپ کو دکھلا رہا ہوں. یہ ہے مسجد غمامہ. اگر آپ یعنی کہ باب السلام سے نکلے نا، مسجد نبوی کے باب السلام سے، ایک ہے باب بقی والا حصہ، ایک ہے باب السلام جو پرلے والے حصہ ہے، اگر وہاں سے نکلیں تو سیدھا، اور یہ مسجد غمامہ والی سائڈ پہ اگر آپ سیدھا نکل جائیں تو پھر آگے جا کر پھر رائٹ یعنی کہ رائٹ ہوں گے، پھر آگے جا کے مسجد جمعہ ہے، پھر مسجد قباء بھی وہی ہے. بہرحال یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سب سے پہلی عید کی نماز ادا کی. یہ مسجد غمامہ کا کچھ اندر کا یہ باہر کا گیٹ ہے، مین گیٹ ہے. اور یہ سبحان اللہ ناظرین کرام یہ ہے میوزیم، یہ ہے مکے کا مدینہ شریف کا میوزیم. اور یہ یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی اسکرین پر، یہ ہے مدینہ شریف کا میوزیم. اور یہاں پر باقاعدہ آج بھی اس کی ٹائمنگ بھی ہے کہ اگر آپ جو ہے جانا چاہتے ہیں کہ کوشش کریں کہ صبح 9 بجے سے شام 9 بجے تک یہ کھلی ہوتی ہے. اور یہاں میوزیم کے اندر کافی تعداد کے اندر سبحان اللہ نوادرات موجود ہیں. اور سبحان اللہ عشاق کے لیے تو یقیناً ایک ایک چیز جس کی نسبت پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے تو یقیناً اس کو دیکھ کر ہی اسے سکون ملتا ہے، اس کی آنکھوں کو سکون ملتا ہے، اس کے قلب کو سکون ملتا ہے، اس کے دماغ کو سکون ملتا ہے. ناظرین کرام یہ وہ منظر ہے. یہ ایک یہاں پر جو مسجد یہ جو میوزیم ہے، میوزیم کے اندر یہ رکھا ہوا ہے. اب یہ میوزیم کے اندر جو منظر ہے، یہ منظر جو ہے اب ہر لوگوں کی چاہت، بعض لوگوں کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے اندر بھی جھانکیں. وہ سوراخ کے اندر سے جو گول دائرہ آگے کی جانب مواضع شریف کی جانب ہے، ان کی چاہت ہوتی ہے کہ ہم اندر دیکھیں، لیکن اندر دیوار ہے، اور اندر دیوار کے اندر بھی دیوار ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ وہ منظر ہے، یہ اندر کا منظر ہے. اور یہ حجرہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیچھے والی جانب جو ہے یعنی کہ جہاں محراب تہجد ہے، کیونکہ یہ پچھلا حصہ جو ہے نا یہ والا، یہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ہے جو میں نے پہلے بتلا چکا. جہاں پر آج باہر کا حصہ جہاں محراب تہجد ہے، میں نے آپ کو بتلایا کہ وہاں اصحاب صفہ کا کچھ چبوترے کا حصہ ہے. تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوچہ جانا ہے. یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پیارے صحابی سیدنا عثمان بن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہاں مدفون ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اس کے قریب ہی ایک جگہ خالی ہے، وہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے موجود ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو یہ نبی بن کر نہیں بلکہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر تشریف لائیں گے اور سبحان اللہ شریعت محمدی پر عمل کریں گے. اور سبحان اللہ پھر آخر میں کیا معاملہ ہوگا پھر وہ اس طرف نہیں جاؤں گا. بہرحال یہ کوچہ جانا کا کچھ اندرونی منظر ہے. یہ ہر ایک عاشق چاہتا ہے کہ میں اندر کے تو عاشق جو ہے نا وہ اپنے محبوب سے عشق کیا کرتا ہے، اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کی ہر چیز سے پیار کیا کرتا ہے. بہرحال ناظرین کرام یہ ہے پیچھے دیکھیں، یہ ہے اصحاب صفہ کا چبوترا. پیچھے حصہ پچھلا جو ہے یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، اور یہ کچھ حصہ اس کا سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کے ساتھ ہے. اور پھر ناظرین کرام یہ ہے مسجد نبوی کا پرانا منظر، اور یہ ہے سبحان اللہ مسجد نبوی. اور یہ سبحان اللہ وہاں کے کچھ نوادرات ہیں، استوانہ حجریہ یہاں، اور کچھ ستون جو اس زمانے کے تھے یعنی کہ استوانہ سریر، استوانہ عائشہ، استوانہ ابو لبابہ، استوانہ تہجد، ان کے کچھ پتھر آج بھی یقیناً آج تو اس پر کلر ہو چکا ہے وہ نہیں دیکھ سکتے، لیکن سبحان اللہ ان پتھروں کی زیارت کر کے کہ ان کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگایا تھا. اللہ اکبر، کتنی بڑی سعادت ہے. ناظرین کرام اب یہ منظر جو ہے یہ ریاض الجنہ والی سائٹ ہے. اب یہ منظر جو ہے وہ ریاض الجنہ والی سائٹ ہے. یہ ریاض الجنہ کے ستون ہے. اور سبحان اللہ یہ پھر سیدنا آج جو خواتین ہیں، کیونکہ خواتین کے لیے یہاں پر باقاعدہ زیارت کے لیے اوقات ہیں، فجر کی نماز کے بعد ہے، اور اسی طریقے سے ظہر کی نماز کے بعد ہے، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد ہے. تو یہاں پر خواتین جو ہے وہ پیچھے سے یعنی پچھلے مواضع شریف پر ان کو اجازت نہیں ہوتی، وہاں ان کے لیے یہی ہے کہ وہ پیچھے سے زیارت کرتی ہیں. اللہ اکبر. تو پھر اس کے بعد ناظرین کرام یہ ہے یہ جتنے ستون ہیں، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 یہ 7 ستون ہیں. 7 ستون ہیں اور باقاعدہ ایک محراب تہجد ہے. ٹوٹل 8 ہوئے. اور یہاں پر باقاعدہ آپ موقع ملے تو ضرور جا کر یہاں نوافل ادا کریں اور ضرور اللہ کی بارگاہ میں دیکھیں. اب یہ جو ہے یہ دیکھیں منظر ایسی قبور ہیں، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ انور ہے. پھر سیدنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ انور کے ساتھ سبحان اللہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ انور ہے.
नाज़रीन करम ये है बाब बकी, बाब बकी है, और बाब बकी से सुभान अल्लाह अगर आप बाहर निकलेंगे तो सुबह सीधा यानी कि जन्नतुल बकी में आप पहुंच जाएंगे। नाज़रीन किराम ये है रियाजुल जन्नह का इसका और पिछला हिस्सा है, और सुभान अल्लाह ये है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद, मस्जिद नबवी, जिसमें एक नमाज पढ़ने पर 50,000 नमाजों का सवाब मिलता है। और सुभान अल्लाह ये है वो मंजर। नाज़रीन किराम ये है रियाजुल जन्नह, ये है जन्नत, सुभान अल्लाह दुनिया में जन्नत है, अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह। ये है मस्जिद नबवी का प्यारा मंजर, और ये है उस्तवाना शरीर, और इसकी निशानदही कर रहे हैं, और ये अंदर वाला हिस्सा है। और ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद, मस्जिद नबवी का एक खाकी, और ये एक म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है, ये उसका मंजर है। और ये है मस्जिद अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये भी अगर आप जाएं तो मस्जिद अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु शारा सित्तीन से अगर आप अंदर आ जाएं तो वहाँ पर ही ये बाकायदा मस्जिद अबू ज़र गफ़ारी मौजूद है। यहाँ सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु का बाग था, और यहाँ पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ पर सुभान अल्लाह क़याम था उनका। और यहाँ आज बाकायदा मस्जिद मौजूद है, यहाँ भी जाइए, ज़रूर नवाफिल अदा कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सआदत हुई, यहाँ पर भी जाना हुआ। ये मस्जिद अबू ज़र गफ़ारी का मंजर है, ये सब मस्जिद अबू ज़र गफ़ारी है। फिर नाज़रीन किराम यकीनन ये वो मंजर है कि सुभान अल्लाह ये है मस्जिद इमाम बुखारी रदी अल्लाह ताला, ये है मस्जिद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह। ये मस्जिद इमाम बुखारी कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने सुभान अल्लाह पूरी जो बुखारी शरीफ लिखी है, एक एक हदीस मुबारका लिखने से पहले पहले गुस्ल फरमाया करते थे। फिर अगर ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा होता तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारका बुखारी शरीफ में मुंतकिल फरमाते। यहाँ आज भी मस्जिद बुखारी मौजूद है, और सुभान अल्लाह यहाँ अहले ईमान, ये है ये वादी जिन का मंजर है। वादी जिन इसके बारे में कहा जाता है, वादी बैदा भी कहा जाता है इसे, और यहाँ ये भी कहा जाता है वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन मेरे जो बुजुर्ग हैं, मैं उनसे जो मिला हूँ, कहा जाता है कि आज भी यहाँ पर आज भी सहाबा जिन्नात मौजूद है। अल्लाहु अकबर, बहुत बड़े आमिल हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। फरमाते हैं कि आज भी यहाँ पर सहाबा जिन्नात मौजूद हैं। मैंने उनसे जिक्र किया था वादी जिन के बारे में। आज लोग मुख्तलिफ आरा पेश करते हैं इसके बारे में। कहा जाता है, हमारा तो ये ईमान है कि यहाँ पर कहा जाता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब बदर के मौके पर सहाबा को बहुत ज़्यादा माल गनीमत मिला तो यहाँ वो ऊँट और चरा करते थे। तो उस ज़माने के अंदर वो चरवाहों ने क्या किया, वो जो डाकू थे उन्होंने जो है जानवर सारे ले जाना चाहे, तो वो जानवर भी उनके साथ जाने के बजाय वो मदीने की तरफ दौड़ रहे थे, वो मदीने की तरफ आ रहे थे। तो फरमाया जाता है कि आज भी कोई गाड़ी जाती है, कुछ भी है, वो वहाँ चले भी जाए तो लेकिन बगैर स्टार्ट किए वो भी मदीने की तरफ आ जाती है। तो हम तो कहते हैं कि मालो ज़र की बात नहीं है, ये तो करम की बातें हैं, जिसको चाहा दर पे बुलाया मेरे कमली वाले ने। आज तो बड़े बगैर मालो दौलत के भी लोग हज पे जा रहे हैं, उम्रे पे जा रहे हैं। ऐसे ऐसे गरीब लोग, यकीन जानिए, जिनको मैंने देखा, खुद अपनी आंखों से देखा कि वो जो लोग खाना छोड़ देते हैं, खाकर आधा छोड़ देते हैं, वह रेस्टोरेंट्स के सामने वो वहां से उठाकर हुज्जाज इकराम में, वल्लाह मैंने देखा गुरबत की हालत है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहां से वो खाते हैं। तो कितना अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है सुभान अल्लाह, ये बड़ी सआदत है नाज़रीन किराम।